الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھیوں، میں نے ابھی جو ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک کا اس میں ارشاد یہ ہے کہ اگر تم میری اس آیت کریمہ سے، میرے احکام سے، میرے فرمان سے روگردانی کرو گے، میرے دین سے پھر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے بدلے میں دوسری قوموں کو اس دین پر لے آئے گا۔ اگر تم مذہب اسلام سے پھر جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم مذہب اسلام کو کوئی نقصان پہنچاتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو تم سے بہتر اسلام کو جانیں گے اور تم سے بہتر اسلام کی پہچان لوگوں کو کروائیں گے اور اس کو بڑھائیں گے، پھیلائیں گے۔ اللہ آگے صاف کہتا ہے وَلَن تَضُرُّوهُ شَيْئًا، کہ تم اللہ کو کسی بھی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ خود اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو مسلمان تھا اور پھر وہ مذہب اسلام سے ہٹ جاتا ہے، یا اگر ہماری کوئی مسلم عورت یا ہماری بچی جو مسلمان تھی اور بعد میں مرتد ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام مذہب کے لیے خطرہ ہے یا اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو اس نے نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کریں گے جو اس سے بہتر اسلام کی نشو و نما کر سکیں۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ارتداد کا ریٹ مذہب اسلام میں ہے، کہ جو کچھ لوگ کسی بھی بہکاوے میں، لالچ میں آ کر کے یا پھر محبت کے جال میں پھنس کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، یا پھر ایتھیزم کو قبول کر رہے ہیں، دہریت، ملحد، خدا کے انکاری بن رہے ہیں، اس سے زیادہ آج لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ جا کر کے سرچ کریں، کہیں بھی آپ تلاش کریں، رپورٹ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کی زور پر پھیرا۔ آج کون سا ملک اسلامی ملک ہے جو دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے اس کو جبراً اسلام میں کنورٹ کر رہا ہے؟ آج ایسا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ رپورٹ دیکھیں، رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تیزی سے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں پر کس نے آج تلوار رکھی ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اچھا، لیکن جو لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ ان پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے انہوں نے اس نیک اور سچے مذہب کو چھوڑا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تئیں برے برے خیالات پنپ رہے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی زندگی بنے، ان کی آخرت سنورے، وہ کامیاب ہوں۔ دین کا مقصد، ہمارے دین کا مقصد یہی ہے کہ ہم دوسروں تک اس احکام کو اور خدا کے دین کو پہنچائیں۔ یاد رکھیں، آج جس قدر دنیا میں ارتداد، ایتھیزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، اتنا کسی مذہب کو فروغ نہیں دیا جا رہا۔ آج سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ لا مذہبیت ہے، لا دینیت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آزادی ہے، لبرلزم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے لبرلزم کے اوپر، ایتھیزم کے اوپر اور فیمنزم کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ان کا نقصان کیا ہے اور کیوں آج لوگ دوسرے مذہبوں کو چھوڑ کر کے ایتھیزم کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے واحد وجہ لبرلزم ہے، آزاد خیالی۔ ہمارے اوپر جو مرضی ہے ہم وہ کریں گے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ جو نعرہ دیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر کہ تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی دوسرا آدمی کیوں حکومت کرے گا، دراصل یاد رکھیں لبرلزم کا یہ ٹھپا جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، یہ اسے اور غلامیت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ بھائی تم آزاد ہو، لبرلزم ہو، تم لبرل طبقے کے لوگ ہو، تم آزاد ہو، تمہیں کون ہوتا ہے روکنے والا؟ دراصل لوگ انہیں اس قانون کے بہانے سے، اس بات کے بہانے سے خدا کی غلامی سے نکال کر کے مخلوق کی غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں کچھ ایک رپورٹ پیش کرنے والا ہوں جو بتائیں گے کہ کس طرح لبرلزم طبقے کے لوگوں نے دنیا کو آج بے حال اور بے قرار کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے، سوسائٹی کو، کلچر کو، اور پھر مذہب کو، اور اس کے علاوہ جو ہے فیملی سسٹم کو بالکل کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔
اس آزادی خیال نے، اس لبرلزم نے، اور یہ کس طرح فروغ پایا، کیسے پایا، اس کی ایک الگ ہسٹوری ہے. میں اس پر نہ جاتے ہوئے میں آپ کو ایک مختصر رپورٹ، ہم جو آپ یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ویسٹ ترقی کر رہا ہے، ویسٹ ترقی کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے ترقی، یہ میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ہم اور آپ جو ویسٹ کا ترانہ گنگناتے رہتے ہیں. اچھا، ویسٹ نے کیا ترقی کی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں. اکیلے پوری یورپین کنٹری کی اگر ہم برتھ ریٹ نکال کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ 42% جو آج وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شادی سے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ویسٹ کی ترقی میں بتا رہا ہوں آپ کو. 42% بچے بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں یورپین کنٹری میں. یہ تو ایک اوسط ہے، ورنہ جو لبرلزم کا اور جو سیکولرزم کا سب سے زیادہ نعرہ دینے والے ملک ہیں، جس میں سے فرانس سے فہرست آتا ہے، وہاں پر جو آؤٹ سائڈ میرج کی برتھ ریٹ ہے وہ 62% جاتی ہے، 62%. آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر شادی کے بعد بچوں کی ریٹ کتنی ہوگی، شادی شدہ والے بچے کتنے ہوں گے. اچھا، یہ جو بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، بغیر شادی کے جو اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آلموسٹ 42% جو بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی پرورش جو ہے ماں باپ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رپورٹ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے 80% ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ جو ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سنگل مدر جو ہے اس کی پرورش کرتی ہے، اکیلے مدر. 80% معاملے میں ایسا ہوتا ہے، 80%. اب ذرا دیکھیں، یہ انہوں نے عورت کو آزادی دی ہوئی ہے کہ بغیر شادی کے انہوں نے آزادی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر بچے بھی پیدا کیے، اور اس بچوں کی پرورش جو ہے 80% عورتیں کرتی ہیں. مرد تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے آزادی کے نام پر. انہوں نے شادی تو کی نہیں، آزادی کا نعرہ تو آپ نے لگایا تھا، تو لگائیے نعرہ. مرد تو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے اوپر نہ کوئی ذمہ داری نہیں، شادی تو کی نہیں، بغیر شادی کے بچے پیدا ہوئے. تو 80% مہیلائیں جو ہیں وہاں پر بچوں کی اپنی پرورش کرتی ہیں. اور ان 80% مہیلاؤں میں سے ایسا ہوتا ہے جو بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اکیلے جو بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں، تو 28.7 یعنی تقریباً 29% مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں جو مینٹل ڈسیبلٹی کا شکار ہوتی ہیں، دماغی توازن کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں. یہ ویسٹ کی حالت ہے ابھی، جس کا نعرہ ہم ڈھنڈورا اپنے دلوں میں پیٹتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرح بننا ہے. تو یہ لبرلزم جو ان کو آزادی ملی ہے، شخصی آزادی، ان کا یہ نتیجہ ہے. میں آپ کو یہ نتیجے بتا رہا ہوں، ان کے اسباب کیا ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ نتیجے ہیں جو ان کو دیے جانے کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے. اتنا برا حال ہو چکا ہے وہاں پر. اچھا، آپ جب اتنے بچے بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں تو شادی ہی کتنی زیادہ ہوتی ہوگی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں وہ ٹکتی زیادہ نہیں ہیں. ڈیورس ریٹ اگر ہم چیک کرتے ہیں، اکیلے یو ایس اے کا اگر ہم دیکھیں تو ڈیورس ریٹ یہ ملے گا کہ 53%، یعنی جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے آدھے سے بھی زیادہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے. کوئی شادی مکمل زندگی بھر ٹکتی نہیں ہے. اور بیلجیم دیکھیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، جہاں پر ڈیورس ریٹ 93% ہے. آپ ذرا غور کریں کہ شادیاں ہو بھی جتنی رہی ہیں ان میں سے طلاقیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اوسط نکالا گیا رپورٹ میں ڈیٹا یہ کہتی ہے کہ ہر ایک مرد، امریکہ کا ہر ایک مرد 8 عورتوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں جو ہے بستر پر سوتا ہے. یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا، انہی پر بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اب جو لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں تو بغیر شادی کے جو بچے ہو رہے ہیں تو ان کا ایک نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ان کی پرورش کوئی نہیں کر رہا. اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، باپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بچے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے خود بچوں کے اندر ایک طرح کی مینٹل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، ایک طرح کا پریشر آ جاتا ہے. اور وہاں کے بچے اپنے آپ کو ایک طرح سے کمی، اپنے اندر ایک کمتری پن دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نہیں ہیں. تو یہ ان کا شکار ہو رہے ہیں بچے، ایک بیماری کا. اچھا، شادی کو اب وہاں پر پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے یو ایس اے کی سرکار جو ہے 7 طرح کی ٹیکس دیتی ہے. یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ شادی کیجئے، آپ کو 7 طرح کے ٹیکس سے جو ہے ہم نجات دیں گے. تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو ایک رپورٹ بتا رہا ہوں پوری دکھا کر کے. تو یہ جو ان کو آزادی دی گئی ہے، ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہاں پر ٹیکس کی سہولیات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ جو ہے نکاح کریں. اور اس کے بعد اچھا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں. اب یہاں سے ان معاشروں میں جو یورپین کنٹری ہے اور جو امریکن کنٹری ہے، امریکہ ریاست میں جتنی کنٹری ہے، وہاں سے جب حجاب کو ختم کر لیا گیا تو ہوا کیا؟ حجاب کو ختم کرنے کے بعد کیا ہوا
وہاں پر اب نکاح تو نہیں ہو رہے ہیں، نکاح پہلے نکاح تو اب نکاح جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں فرٹیلیٹی ریٹ مسلسل گر رہی ہے، کیونکہ جب آپ نے آزادی عورت کا نعرہ دیا اور مرد کو بھی گھر کے باہر کیا، عورت کو بھی گھر کے باہر کیا، تو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں اس کو سنبھالے گا کون؟ اس کو سنبھالنے والا تو کوئی ہونا چاہیے۔ حکومت یہاں پر کہتی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، یہ ان کو پالیں گی اور ہم آپ پر حکومت کریں گے۔ تو یہ تو حکومت کی ایک سازش ہے جس کے تحت انہوں نے گھر فیملی سسٹم کو کمزور کیا کہ عورتیں اگر گھر کا کام کرے گی تو عورتیں بھی گھر کا کام کریں گی۔ یہ عورتوں کو آزادی کے نام پر جو ہے گھر کے باہر نکالا اور مردوں سے لڑایا، اور مردوں سے لڑانے کے بعد مردوں کو بھی گھر کے باہر کیا، عورتوں کو بھی گھر کے باہر کیا۔ اب فیملی سسٹم جب کمزور ہوگی تو لوگوں کو اپنے جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے، تو حکومت پر کب انگلی اٹھائیں گے؟ اور ان کی اپنی پرابلم اتنی بڑی ہے کہ اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ حکومت کہتی ہے ہم سنبھالیں گے، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو طریقہ تمہیں بتائیں گے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی ہم تمہاری ذمہ داری کریں گے اور تمہاری خیرگیری کریں گے۔ یہ ماحول ہو چکا ہے آج وہاں پر۔ اچھا، فرٹیلیٹی ریٹ، جو بچوں کی پیدائش کا جو ریٹ ہے وہ اتنا گھٹ چکا ہے۔ میرے پاس رپورٹ ہے امریکہ میں فرٹیلیٹی ریٹ اکیلے 1.64% پر وومن فرٹیلیٹی ریٹ ہو چکی ہے۔ یہ اتنا کم ہو چکا ہے، اور یہی رپورٹ امریکہ میں 1960 میں تقریباً 4% برتھ پر وومن تھا، یعنی ایک عورت 4 بچوں کو جنم دیتی تھی۔ آج وہ گھٹ کر کے 1.64 آ چکا ہے، تقریباً 1.5 سے کچھ زیادہ، 2 بھی نہیں، 1.5۔ یہ حالت رہے گی فرٹیلیٹی ریٹ کی، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہمیں حکومت کرنا ہے اور اگر ہمیں ہماری قوم کو باقی رکھنا ہے تو اتنے بچے تو ہونے چاہیے جو آگے چل کر کے ہمارا استھتو باقی رہ سکیں، اور اتنے بچے ہو ہی نہیں رہے، کیونکہ کوئی عورت بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہ رہی۔ کیوں کرے گی جبکہ بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ دونوں لوگوں نے مل کر کے اپنی سیکشول ڈیزائر، جنسی خواہشات کو تو پورا کر لیا۔ اب ذمہ داری کا تو کوئی ایگریمنٹ ہوا نہیں تھا، شادی تو ہوا نہیں تھا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایسی عورت میں کوئی بچے پیدا کرنا نہیں چاہ رہی، اور فرٹیلیٹی ریٹ لگاتار وہاں پر ڈاؤن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قوم خطرے میں پڑ چکی ہے۔ شادی کے بینیفٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ شادی کیجئے، آپ کو اتنے ٹیکس ایڈوانٹیج ملیں گے۔ تو یہ وہاں کی حالت ہو رہی ہے، اور جن یورپین کنٹری نے آج وہاں سے پردے کو ہٹایا ہے، آزادی نسواں کا نعرہ لگایا ہے، اور مکمل پوری انڈیویجول آزادی کا نعرہ لگایا ہے، آج وہاں پر یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ ان کا آزادی کا جو نعرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول آزادی، ہر ایک شخص کو ہر چیز کی آزادی، یعنی جس آدمی کو جو چیز کرنے کی مرضی ہو وہ آدمی وہ چیز کر سکتا ہے۔ اسلام جو ہے آزادی کا مخالف نہیں ہے، لیکن آزادی کی ایک لمٹ معین کرتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کراس نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو لبرلزم والے ہیں، یہ جو آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، تو ہر چیز میں اس کی آزادی نہیں ہے۔ میں بھی آگے چل کے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز میں یہ آزادی نہیں دیتے۔ ان کا نعرہ تو ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کو آزاد رہنا چاہیے، نعرہ بہت خوشگوار سننے میں لگتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آزادی نہیں دیتے۔ آپ ذرا ان کے خلاف بولیں، فوراً آپ پر پابندی لگا دیں گے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو ایک دوغلا پن ہے۔ یہ تو آپ نے لوگوں کو مذہب کی غلامیت سے نکال کر کے، خدا کی غلامیت سے نکال کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیں، جس معاشرے سے حجاب کو ختم کر لیا گیا، حجاب کو وہاں سے اثرن و ختم ہی کر دیا گیا کہ اب حجاب نہیں رہے گا، تو وہاں کا حال کیا ہوا؟ وہاں کا حال یہ ہوا، فرٹیلیٹی ریٹ تو ڈاؤن ہوئی ہی، اس کے علاوہ جو ہے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ حجاب نہیں رہنا چاہیے۔ عورتوں کو اگر ہم کپڑا پہناتے ہیں، عورتیں اگر کپڑا پہنتی ہیں تو یہ ان پر ایک ظلم ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل پردہ جو ہونا چاہیے وہ انسان کے دل کا ہونا چاہیے، اگر انسان کا دل صاف ہو تو عورتیں کچھ بھی کپڑے پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے، مڈل ٹاؤن پریس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس دیکھنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں، اس کے برین میں، اس کے مائنڈ میں وہی ڈرگ پیدا ہوتا ہے جو شراب لینے یا کسی ڈرگ کو لینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ سیم ایفیکٹ انسان کے بدن پر پڑتا ہے جو ایفیکٹ انسان کے بدن پر کسی ڈرگ کے لینے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اصل صفائی دل کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کہتی ہے کہ سائیکولوجیکل رپورٹ اور بہت ساری رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ جس پروڈکٹ کے پرچار میں، ایڈورٹائزمنٹ میں عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بکتی ہیں۔ یہ کہتی ہے یہ اور تو اور، اگر اس پرچار میں، اگر اس ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو اس کے بکنے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ رپورٹ بتا رہی ہے۔
آپ یہ کہتے ہیں کہ نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آج انہوں نے ننگے پن کو اپنے بزنس کا دھندا بنا لیا ہے۔ آج یہ عورتوں کو کپڑے اتروا کر کے، ننگا کر کے، سامان کے ساتھ کھڑا کر کے سامان بکوا رہے ہیں اور کمپنیاں سامان بیچ رہی ہیں۔ وہ عورتیں جن کو ایک مرد کی خدمت کرنے کا اسلام نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، ان کو معاشرے میں آگے بڑھائیں، تو یہ ایک ڈیوٹی جو ایک عورتوں پر دی گئی تھی، آج وہاں سے ہٹا کر کے آزادی نسواں کے نام پر ان کو ایسی ڈیوٹی دی گئی، ان کو کہا گیا کہ تم اگر گھر میں رہو گے تو قید رہو گی، لہٰذا ایسا کرو کہ تم گھر سے پہلے باہر نکلو، اپنے شوہر کے حکم کو توڑو، مرد سے کمپیٹ کرو، مقابلہ کرو۔ جب انہوں نے مرد سے مقابلہ کیا، گھر کے نظام کو توڑ کر کے باہر آئیں، اب ان سے کیا کروایا گیا؟ سب سے پہلے ان کے کپڑے اتروائے گئے۔ کپڑے اتروانے کے بعد ان سے مقابلہ، مردوں سے مقابلہ کر کے کپڑے اتروائے گئے اور ان سے پھر وہی کام کروایا گیا، ان سے وہی کام کروایا گیا۔ ایک عورت وہی کام جو ہے گھر میں ایک اکیلے مرد کا کام کرتی ہے، باہر 10 اجنبی عورتوں کے ساتھ ہائی ہیلو کرتی ہے۔ اگر جو ہے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں اس کو آدھے کپڑے پہنا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کسی چیز کی نشو و نمائش کے لیے اس کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے، بار ہال میں اس کو سب لوگوں کو تھینک یو، ہائی، نمستے، ہیلو کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے عورت کو ایک پروڈکٹ کی طرح بنا دیا ہے، اور اسلام نے تو ان سے کہا تھا کہ ایک مرد کی خدمت کرو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو ایک ماحول دیا تھا۔ اچھا، سائیکولوجیکل رپورٹ یہ کہتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ جو رپورٹ جو آ کر کے کہہ رہی ہیں کہ سیم ٹائپ کا ڈرگ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے مومنوں کو کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اپنی نظروں کو جو ہے نیچے رکھیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے جتنے سارے معاملات بتائے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو کنسنٹ سے ہوتی ہے، آپسی رضامندی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کرائم کے بارے میں بات کریں تو کرائم کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جو ریپ کیس میں ہم بات کرتے ہیں، ریپ کیس میں جتنے بھی یورپین کنٹری ہیں کرائم کے معاملے میں، سب سے آگے یورپین کنٹری ہیں۔ آپ، میرے پاس ایک رپورٹ ہے جس میں یونائٹڈ کنگڈم میں 36.44 الگ الگ رپورٹیں ہیں، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، یہ بتاتی ہیں کہ آگے جو ہے ریپ میں جو ہے یورپین کنٹری سب سے آگے ہیں۔ UK، USA، برازیل، فرانس، میکسیکو، یہ ساری جو کنٹری ہیں یہ یورپین کنٹری ہیں۔ اور امریکن جہاں سے حجاب کو ختم کر دیا گیا، وہاں کرائم کا ریٹ، ریپ کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھا ہے کہ اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے آزادی کا نعرہ دیا، اب وہ سنبھال بھی نہیں سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 6 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس کا اس کی پوری زندگی میں ریپ کیا گیا ہوتا ہے، کمپلیٹلی ریپ۔ یہ حالت بنا کر کے رکھا ہے انہوں نے عورتوں کا آزادی نسواں کے نام پر، اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ جو رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں، یہ رپورٹ تو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ چکے جو لبرلزم سے انفلوئنس ہو چکے ہیں، ورنہ ہماری یہ جو اسٹینڈرڈ، یہ جو رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ اسٹینڈرڈ اصول ہیں جسے لبرلزم کے، جسے لبرل لوگوں نے اپنا خدا بنا کر کے رکھا ہے۔ ہم اس اصول پر اتر کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے لیے کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ شراب کے اتنے فوائد ہیں، اتنے یہ فائدے ہیں، میں تو نہیں پیوں گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع فرمائی، ہم تو نہیں پئیں گے۔ آپ چاہے اس کے لاکھوں فائدے گنا دیں، اللہ نے حکم دیا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ہم نظروں کو نیچے رکھیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو پردہ کرنے کا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں کتنے نقصان ہیں، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ اصول اور رپورٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فیمنزم سے اور لبرلزم سے انفلوئنس ہو چکے ہیں، ہم انہی اصول پر اتر کر کے بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نقصان آج ان کنٹری میں جہاں ان چیزوں کو لاگو کیا گیا ہے کیا ہے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل لیں۔ اچھا، ایک تو انہوں نے آزادی عورت کا نعرہ دیا اور کہا کہ تم گھر سے باہر نکلو تبھی تم آگے بڑھ پاؤ گی، تو ایسا یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا 2020 کی ڈیٹا رپورٹ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ جو گھر کے کام عورتیں کر رہی تھیں، ان کو کہا گیا کہ گھر کی کام کر رہی ہو تم، جو ہے غلامیت میں ہو، ایک مرد کی غلامی کر رہی ہو تم، اور یہ نعرہ دے کر کے ان عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی رپورٹ کہتی ہیں کہ جو عورتیں آؤٹ سائڈ ہوم کام کرتی ہیں، ان عورتوں میں سے 81% عورتیں ایسی ہیں جس کا اپنی زندگی میں سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے، یعنی ان کو اپنی پوری زندگی میں کام کرتے ہوئے، باہر کام کرتے ہوئے کسی نہ کسی سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو رپورٹ بتا رہی ہیں۔ آگے
جو عورتیں گھر کے باہر کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو گھر کا کام نہیں کرتا. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو عورتیں ٹوٹل یونائٹڈ کنگڈم جنہوں نے اس کا نعرہ خوب بڑے زور و شور سے لگایا تھا، آج بھی برطانیہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، UK میں اور یورپین تمام کنٹری میں، سویڈن، ڈنمارک، اسپین، فرانس، جرمنی، آسٹریا، اٹلی، گریسی، ہنگری، یہ ساری یورپین کنٹری ہیں. ان ساری یورپین کنٹری میں آپ دیکھیں تو 85% عورتیں ایسی ہیں جو گھر کا کام بھی خود کرتی ہیں، اکیلے گھر کا کام بھی خود ہی کرتی ہیں. تو ایک تو آپ نے اس سے بچے بھی پیدا کروائے، ایک تو آپ نے اس سے دودھ بھی پلانے کی ذمہ داری لی، بچوں کو فیڈ بھی تم ہی کراؤ. اب شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک تو آپ نے اس سے تربیت بھی خود ہی کروائی، اب بچوں کی پرورش کرنی ہے، اسے کھلانا پلانا ہے، اور ہم نے تمہیں آزادی نسواں کا نعرہ لگانے کے لیے ایک مجبور کیا، اور تم نے تمہیں آزاد کیا ہے گھر کے باہر نکلو، کما کر کے بھی لاؤ اور کھلاؤ. یہ کیسی آزادی آپ نے دی ہے عورتوں کو کہ ایک عورت بچے بھی پیدا کرے، اس کو کھلائے پلائے بھی، پالن پوشن بھی کرے، تربیت بھی کرے، اور اس کے کھلانے پلانے میں جو خرچے اور اخراجات ہو رہے ہیں اس کے کمانے کے لیے باہر نکلے اور باہر 10 اجنبی مردوں کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اس کی منت سماجت کرے، ہائے ہیلو تھینک یو، اور ادھر ادھر وہ اس کے مردوں کو، اس کے بدنوں کو دیکھے اور وہ پھر کما کر کے لائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے. یہ ساری ذمہ داری تو آپ نے عورت کو دے دی، اور گھر کا کام بھی وہی خود عورت کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ جن مردوں نے جو لبرلزم سے متاثر ہو چکے ہیں، ان مردوں نے عورتوں کو گھر کے کاموں سے بری کر دیا اور وہ خود گھر کے کاموں میں لگ گئے اور عورتوں کو گھر کے باہر بھیج دیا. ایسا نہیں ہے. رپورٹ بتا رہی ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں 85% مہیلائیں ایسی ہیں جو آج بھی گھر کا کام خود ہی کر رہی ہیں. یہ تو آپ نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا. یہ نعرہ، ان کا نعرہ خوب ہوتا ہے لبرلزم کے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، اور انہوں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا کر کے رکھی ہیں. کسی شراب کی بوتل پر اگر ہم زمزم کا لیول لگا دیں تو وہ بوتل زمزم کا نہیں ہو جاتا، وہ پانی زمزم کا نہیں. یہ نعرہ ان کا اتنا اچھا لگتا ہے سننے میں لوگوں کو کہ متاثر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو حقیقت اور گہرائی کو ہم دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ان کا نعرہ کیا ہے اور یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اچھا، اب ان آزادی کا نعرہ لگانے کے باوجود اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آزادی کا نعرہ لگانے میں جب انہوں نے آزادی کا خوب نعرہ لگایا، آج بھی رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے اوپر ایک پریشر بن رہا ہے، دا پریشر ٹو لکنگ گڈ، اچھا دکھنے کا پریشر. یعنی جو عورتیں حجاب سے بالکل آزاد ہیں ان کو تو باہر بھی نکلنا پڑتا ہے. جب باہر نکلنا پڑتا ہے تو ان کو یہ پریشر ہوتا ہے کہ جب 10 لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ایک اچھا دکھنے کا پریشر. جو عورتیں حجاب پہنتی ہیں اس کو تو یہ پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو تو 10 مردوں کو دکھانا نہیں ہے، ان کو تو 10 مردوں کو اپنا مکھڑا، اپنا بدن دکھانا نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک شوہر ہے، تو ان پر تو پریشر نہیں ہے اچھا دکھنے کا پریشر. لیکن یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان پر ایک اچھا دکھنے کا پریشر ہوتا ہے یہ جب باہر نکلتی ہیں، اور اس پریشر کی وجہ سے کئی ساری پروڈکٹ، کریموں، یہ فلانی چیزوں کو کمپنیاں لانچ کی ہیں آزادی نسواں کے نام پر، اور خوب پیسہ بٹور رہی ہیں، خوب پیسہ کما رہی ہیں، اور اس پریشر کی وجہ سے عورتوں کے سوسائڈ ریٹ میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور کافی عورتیں اس پریشر کی وجہ سے نہ جھیل پانے کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتی ہیں. اچھا، سوسائڈ ریٹ کی بات کریں تو جن ملکوں میں ایتھیسٹ کا سب سے زیادہ رول ہے، یعنی جو آزاد سمجھے جاتے ہیں اور مذہب سے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہاں پر اگر ہم سوسائڈ ریٹ کی بات کریں تو وہی لوگ مذہب میں جو ہیں، ایتھیزم والے جتنے بھی مذہب ہیں، وہاں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ کسی ڈپریشن کے شکار ہوئے، ایک لذت جو آپ کو دی گئی ہے وہ کتنی دیر تک آپ کو خوشی پہنچا پائے گی؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال آپ ایک حالت میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ حالت آپ سے ختم ہو جائے گی. تو جب آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ سوسائڈ کرتا ہے جا کر کے، اور سوسائڈ ریٹ میں سب سے زیادہ وہی کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ ایتھیزم ہے، لا دینیت ہے، یعنی خدا کے ماننے والے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کا ریٹ اس میں سب سے کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس توکل ہے، ہمارے پاس بھروسہ ہے، ہمارے پاس اعتماد ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہمیں صبر کی تلقین دی جاتی ہے. تو مسلمانوں کے سوسائڈ ریٹ سب سے کم ہے الحمدللہ. کرائم کے معاملے میں بھی دیکھیں، ابھی میں نے ریپ ریٹ کے بارے میں بتایا. ریپ ریٹ جہاں یورپین کنٹری میں سب سے زیادہ ہے، وہیں اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں سعودی عرب کوئی مسلم کنٹری ہے جو کہ پورے کے پورے مسلمان ہیں اور اسلامی قانون کو نافذ کیے ہوئے ہیں، لیکن جتنا بھی انہوں نے نافذ کیا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ریپ ریٹ کے معاملے میں مسلم کنٹریز، سعودی کنٹریز یورپین کنٹریز سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے. یہ میں نہیں، رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ کرائم کو روکنے کا جو ذریعہ بنا ہے، یہ ایک ایسا قانون ہوگا جس میں سخت سے سخت سزائیں ہوں گی اور ان آزادی کو ختم کیا جائے گا، تبھی یہ ساری ریپ ریٹ جو ہیں یہ رپورٹ بتا رہی ہیں. آپ نے ادھر آزادی کا نعرہ دیا، آج ریپ کو روکنا مشکل ہو رہا، آئے دن آئے گھنٹے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ریپ ہو رہا ہے، اور عورتیں جو ہے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں.
تو یہ آپ نے جو نعرہ لگایا ہے آزادی کا، اور یہ آپ نے آزادی عورت کو دی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود جو انہوں نے آزادی کا نعرہ دیا کہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت سے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جتنے بھی مرد ہیں آج امریکہ میں، اکیلے یورپ میں، امریکہ میں ہر سال 20 ملین لوگ سیکشول بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی ان کو جو ہے بیماری بڑھ رہی ہے، انفیکشن ہو رہا ہے، سیکشول انفیکشن بیماری، HIV یا اور دیگر طرح کی بیماری، ہر سال 20 ملین لوگ، اور اس پہ 1.2 ملین ہر سال اضافہ بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ ریٹ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک عورت جب کئی سارے مردوں سے ملے گی اور ایک مرد جب کئی ساری عورتوں سے ملے گا تو ظاہر سی بات ہے بیماری پھیلے گی، انفیکشن پھیلے گا، اور اس کو روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ نعرہ لگا دیا آزادی نسواں کا، اور مکمل طور پر انڈیویجول آزادی کا کہ ہر شخص کو ہر چیز کے کرنے کی آزادی ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو ایکویلٹی ان ورک، کام میں کوئی بھی برابری نہیں ہے، یعنی ہر ایک کام میں چونکہ برابر ہے اسی لیے ہر ایک کو برابر حق ملنا چاہیے، یعنی عورتوں کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو حق مردوں کو مل رہا ہے۔ یہ بہت ساری عورتیں کہتے ہیں اس کو جو ہے نام دیا جاتا ہے اس موومنٹ کا فیمنزم کا یا فیمنزم موومنٹ، اس کو بہت سارے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کام میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ہر ایک مرد کام کرنے کے اعتبار سے ہر ایک انسان برابر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ مین اینڈ وومین ہیو ڈفرینٹ اسپیسیز، ان کی دیگر الگ الگ خصوصیتیں ہیں، اور ان کے کام میں اگر ہم ایکویلٹی لانا چاہیں تو ہم صرف وہاں پر انجسٹس کو پائیں گے، جسٹس نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ 7 سال کا ہے، ایک بچہ 15 سال کا ہے، اور آپ ان دونوں بچوں کو 20 کلو کا وزن اٹھانے کے لیے کہتے ہیں ایکویلٹی کے نام پر، تو یہ صرف انجسٹس ہے، یہاں پر انصاف نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے۔ تو جس کے لائق جو چیز ہوتی ہے اسلام اس کے لائق وہی حکم دیتا ہے۔ جینڈر ایکویلٹی اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہر جگہ پر انجسٹس کو پائیں گے۔ آپ ایکویلٹی کے نام پر اگر آپ انصاف کرنا چاہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ صرف ایکویلٹی کر سکتے ہیں جو کہ صرف انجسٹس ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ تو اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے، جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز جس نے لوگوں کو الحاد کے قریب مذہب سے دور کر دیا ہے اور ایتھیزم کو قبول کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ہے سائنٹزم۔ سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جاننے یا پرکھنے کے لیے سائنس کو واحد ایک اکیلا ذریعہ تسلیم کرنا، کہ اس کی سچائی جب سائنس ثابت کرے گی تبھی ہم اسے سچ مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جو سچائی کو اور یقینیت کو ثابت کرے۔ اس کو کہتے ہیں سائنٹزم۔ سائنٹزم یہ میں آپ سے اگر آپ پوچھوں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز، کوئی بھی چیز کو اگر ہمیں یقین کرنا ہو تو اس کے لیے صرف سائنس ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ ایک ذریعہ ہے سائنس، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ لوگ ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے دادا کو دیکھا، اپنے دادا کو، پردادا کو، آپ کو کیسے پتا کہ فلاں آدمی آپ کے دادا ہے یا فلاں آدمی اپنے پردادا ہے؟ آپ نے پردادا کو تو دادا کو تو دیکھا ہوگا، پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا، یا اس کے پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہی آپ کے پردادا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس خبریں ہیں، ہمارے پاس لوجک ہے، ہمارے پاس اوتھینٹک خبریں ہیں۔ تو آپ اگر ابھی کہیں کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے، تو ابھی آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ تو کرا کے نہیں رکھا ہوگا۔ تو کسی بھی چیز کی سچائی کو جاننے کے لیے صرف سائنس ہی ایک واحد ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خبریں، ہمارے پاس جو خبریں موجود ہیں، لوگوں کی جو گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ بھی سچائی اور یقین کو جاننے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہر ایک چیز کو جاننے کے لیے سائنس کو ایک واحد ذریعہ، آج اسی طرح یورپین کنٹری میں آپ دیکھیں گے سائنس کو سب سے سپیریئر بنا کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز مہتو جو ہے وہ سائنس ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ اگر آپ سائنس کو سب سے بڑا مان لیں، تسلیم کر لیں، تو آپ سائنس کے ذریعے سے ہر چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ سائنس کے ذریعے سے جنت جہنم کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ سائنس کے ذریعے سے روح کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ سائنس کے ذریعے سے آخرت کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ سائنس کے ذریعے سے خدا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ذرائع ہیں، لوجک ہمارے پاس ہے۔ آپ لوجک کے ذریعے سے کوئی بھی بندہ جو ذرہ برابر بھی لوجیکل ہو، وہ فوراً خدا کے وجود کا قائل ہو جائے گا۔ تو سائنٹزم جو ہے وہ بھی لوگوں کو ایتھیزم کے بہت زیادہ قریب لے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں جو لوگوں کو مذہب سے دور کر رہی ہے اور اسلام سے دور کر رہی ہے، وہ ہے ڈاروینین ایولیوشن۔
ڈارونین ایوولوشن جو آج کل ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ایک فیکٹ کی طرح پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک تھیوری ہے۔ اب ڈارونین ایوولوشن کیا ہے؟ ڈارونین ایوولوشن یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انسان ہیں وہ پہلے ایک سیل تھے، اور اس سیل کے اندر جو ہے ایولیوٹ ہوتے 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 بدلاؤ آتے 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 اس میں دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقے میں چمپینزیز یعنی بندر وغیرہ نکل گئے، اور ایک طبقے میں جو ہے ہم لوگ آ گئے، انسان پیدا ہو گئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بندر جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کے جو ہیں بھائی، ہم سب کے تو نہیں، ہمارے بھائی تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے باپ جو ہے وہ آدم اور حوا ہیں، ہمارے تو بھائی نہیں ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس ڈارونین ایوولوشن کو۔ وہ لوگ جو لوگ مانتے ہیں ان کے بھائی ہوں گے، بندر ہوں گے، ہمارے تو نہیں ہیں، ہم تو ان کا صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ تو ایسا، کیونکہ اگر ہم ڈارونین ایوولوشن کو مانتے ہیں تو سراسر ہمیں قرآن کو جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن ہمارے پاس آدم اور حوا کا پورا قصہ موجود ہے۔ آدم اور حوا کی پوری سچی خبریں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر ہم نے ڈارونین ایوولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہمیں قرآن کے اس حکم کو غلط ماننا پڑے گا، اور جب ہم نے قرآن کے ایک واقعے کو اور ایک حکم کو غلط مان لیا تو لا محالہ طور پر ہمیں باقی پورے قرآن کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ تو یہ مذہب سے دور کرنے کے اچھا، یہ جو ڈارونین ایوولوشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا کے سائنسدانوں نے ایک بارگی اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ جس وقت یہ ڈارونین ایوولوشن آیا اسی وقت کئی سارے لوگوں نے، کئی سارے سائنسدانوں نے سائنسی ریسرچ کی بنیاد پر اس پر اعتراضات کیے اور ان کو غلط ثابت کیا اور ان کو غلط کہا۔ ایکسیپٹ کسی نے نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کی آواز کو دبایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مٹا دیا گیا، تاکہ ایتھیزم کو اور مذہبیت کو اس دنیا سے ختم کیا جا سکے۔ تو لوگوں نے، سائنسدانوں نے، آج بھی موجود ہے کئی ساری کتابیں جو کہتی ہیں کہ ڈارونین ایوولوشن غلط ہے اور وہ ایک تھیوری ہے، اور آج بھی اسکولوں میں اس کو تھیوری کے طور پر پڑھایا جانا تھا، لیکن اس کو آج فیکٹ کی طور پر، آپ کو تو یہ معلوم نہیں ہوگا لیکن آج آپ کے اسکولوں میں اور بچوں میں، آپ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایک امپورٹنٹ چیپٹر بھی ہے، اور اس کو ایگزام میں اور ہر جگہ پر ضروری لازم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ مذہبیت کو اس دنیا سے ختم کیا جائے اور اپنا قانون، اپنے بنائے ہوئے طریقے اس دنیا کے انسانوں پر تھوپ دیا جائے، اور اس دنیا کے لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے سے غلام بنایا جائے، خدا کے غلامی کرنے والے اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ تو یہ ڈارونین ایوولوشن جو ہے، اور ان کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے؟ لبرلزم کے نام پر، یعنی ذہنی آزادی کے نام پر، انڈیویجول آزادی، ہر ایک شخص کو ہر چیز کرنے کی آزادی کے نام پر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر ایک چیز کرنے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ایسے نہیں ہے۔ جہاں پر آپ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولیں گے فوراً وہ آزادی آپ کی چھین لیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا جو POK ہے، پاکستان آکیوپائڈ کشمیر، اگر کوئی آدمی انڈیا کے نقشے میں اس حصے کو جو ابھی پاکستان کے قبضے میں ہے، پاکستان آکیوپائڈ کشمیر POK ہے، اس کو انڈیا کے نقشے میں نہ دکھائے تو حکومت اس پر 7 سال کی سزا یا 100 کروڑ کا جرمانہ لگاتی ہے۔ کہاں ہے آزادی؟ یہاں پر تو آزادی آپ کی چھین لی گئی، یہاں پر تو آپ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ یہاں پر آپ کہیں کہ اظہار رائے اور ہم حقیقت پر مبنی چیزیں اگر ہم دکھائیں تو یہاں پر تو آپ کی آواز نہیں آئے گی کہ یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلم کنٹری میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کی شان میں بلیسفیمی کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو سزا دی جاتی ہے یا اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ سارے لوگ جو لبرلزم سے متاثر ہیں، یہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹ کے خلاف کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہی غلط ہے، قانون کو غلط کہنے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں اپنے مہسا امینی کا واقعہ سنا ہوگا۔ مہسا امینی، اگر آپ کو پتہ نہیں، ایران میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے پولیس کی تشدد کا شکار ہو گئی۔ اب اس کے رد عمل میں کیا کیا، جتنے بھی لبرلزم سے متاثر لوگ تھے، انفلوئنس لوگ تھے، سارے لوگ ہیومن رائٹ کا جھنڈا لے کر کے اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر میں نہیں جانتا ہوں کہ اس مہسا امینی، اس عورت کو پولیس نے تشدد کے ساتھ مارا یا نہیں مارا، یا وہ قتل کی گئی، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر پولیس کی تشدد کی وجہ سے وہ عورت ماری گئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، تو اس ریئیکشن کی وجہ سے جو ایکشن ہوگا وہ کس کے خلاف ہوگا؟ اس پولیس کے خلاف ہوگا یا اس قانون کے خلاف ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کی کنٹری میں، ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ٹیکس نہیں دیتا ہے اور پولیس اس پر تشدد کرتی ہے، پولیس اس سے مار پیٹ کا معاملہ کرتی ہے اور اس مار پیٹ میں اس آدمی کی جان چلی جاتی ہے، تو احتجاج جو ہوگا
اور ایکشن جو لیا جائے گا وہ کس کے خلاف لیا جائے گا؟ ٹیکس قانون کے خلاف یا اس پولیس والے کے خلاف؟ تو یہ ان کی ہائپوکریسی ہے، ان کی دوغلا پنی ہے جو کھل کر کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک اسلامک کنٹری ہے، وہاں پر سارے لبرل لوگ سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے، اس قانون کو ختم کیا جائے، بلاسفیمی کے قانون کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، یہ اظہار رائے کی آزادی کو چھین رہا ہے۔ وہاں پر یہ اظہار ہیومن رائٹ کے ایجنٹ آ جائیں گے۔ لیکن اچھا، ابھی اسرائیل میں جب فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ہیومن رائٹ کے خلاف نہیں ہو رہا؟ یہ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں یہ سارے ہیومن رائٹ کے ایجنٹ؟ یہ سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو کیوں نظر نہیں آتا فلسطینیوں؟ یہ دوستی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اسرائیل فلسطینیوں کو کس طرح سے مار رہا ہے، روزانہ ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، نیوزوں میں کس طرح سے ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ دوستی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ ان کی ہائپوکریسی ہے، یہ ان کی منافقت ہے، دوغلا پن ہے جو سب کے سامنے جو ہے ظاہر ہو کر کے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس سے لوگ جو ہے اسلام مذہب سے دور ہو رہے ہیں وہ ہے ایک مینٹل ٹروما۔ مینٹل ٹروما کیا ہے کہ آپ آپ اسلام پر عمل کر رہے تھے اور اس عمل کرتے کرتے آپ کو کوئی ایک صدمہ لگا، ایسا جھٹکا لگا، آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ مان لیجئے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی جو ہے اولاد چلی گئی، تو اسے ایک ذہنی صدمہ لگا، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے تھے اور اسلام پر عمل کرتے کرتے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم نے اللہ سے دعائیں کی اور پھر اللہ نے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کی اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں، صدمے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ برداشت نہ کہیے بلکہ ان کے دلوں میں پہلے سے ہی اسلام کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا چکا تھا، اور اس درخت کو نکلنے کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ کسی حادثے کا منتظر تھا۔ یہ حادثہ پیش آیا اور اسلام کو یہ برداشت نہ کر چکے اور اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اسلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مینٹل ٹروما، بلکہ یہ تو صبر اور مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کا اصول ہے، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ صبر اور آزمائش کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ جو آدمی ایمان میں پکا پختہ ہوتا ہے وہ ان صدموں سے ہارتا نہیں ہے۔ آپ کو یہ صدمے ہر جگہ ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اور درہم یا ایتھیسٹ ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ورلڈ سوسائڈ ریٹ میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ میں ایتھیسٹ، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ سب سے آگے ہیں، یعنی وہ ان کی سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ آتم ہتیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھروسے کے لائق، ان کے پاس بھروسے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو، مسلمانوں کے پاس تو صبر ہے، سب سے کم سوسائڈ ریٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کا ہے۔ ان کے پاس بھروسہ ہے، توکل ہے، صبر ہے۔ اور جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی مذہب نہیں، جو خدا کے دین کو، جو اپنے آپ کو آزاد خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ غلام بنے ہوئے انسانوں کے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا قانون نہ چلے، کوئی خدا کا قانون نہ چلے، وہ اپنے اوپر خود انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کرتے ہیں، اور آپ ذرا سے بھی ان کی مخالفت کریں گے وہ آپ کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نعرہ دیا لبرلزم کے کہ ہم آپ کو غلامی سے نکال کر کے آزادی کی طرف لے جائیں گے، لیکن در حقیقت ان لوگوں نے ایک اللہ کے غلامیت سے نکال کر کے انسانوں کی غلامی میں ڈال دیا۔ یہ تو پہلے بہتر تھا کہ ہم اللہ کے غلامی کر رہے تھے، اللہ کی بات مان رہے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے تھے۔ انہوں نے اس قانون کو ختم کر کے اپنے بنائے ہوئے قانون میں جکڑ لیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو یہی ہے۔ تو سب سے ضروری چیز تو یہی ہے کہ ان کا نعرہ تو بہت میٹھا ہوتا ہے کہ تمام انسان کو برابر کے حق ملنے چاہیے، ان کا نعرہ تو بہت میٹھا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ان کا نعرہ تو ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی، لیکن اس کے پیچھے یہ ષڑینتر اور اس کے پیچھے جو یہ چال چلتے ہیں، ان کے پیچھے جو حکومت کرنے کی ان کی سازشیں ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ کسی شراب کی بوتل پر آپ اگر زمزم کا لیول لگاتے تو وہ بوتل جو ہے وہ شراب زمزم کا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ شراب ہی رہتا ہے۔ تو ان کے اوپری نعرے پر نہ جائیں بلکہ ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی تہ تک پہنچیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دکھایا کیا جا رہا ہے اور پردے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔